اس الہ کے لفظ کے اندر ہیں کہ یہ عبری لفظ ہے، عربی ہے ہی نہیں۔ عربی کے علاوہ جو بنی اسرائیل کی زبان تھی، یہود و نصارہ کی عبری، جس میں تورات نازل ہوئی، جس میں انجیل نازل ہوئی، وہ آسمانی کتابیں عربی میں نہیں تھیں، عبری میں تھیں۔ وہ آسمانی کتابیں وحی ہی عبری میں نازل ہوئی۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں صرف عربی کی فیکلٹی ہے اور باقی زبانیں وہاں نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے گا عربی میں ہی آئے گا، نہ، پہلے عربی سے پہلے عبری میں آتا تھا سب کچھ۔ اور اس سے پہلے جو زبانیں تھیں، عبری سے بھی پہلے دیگر انبیاء کرام اور دیگر اقوام میں ان کی زبانوں میں وحی نازل ہوتی تھی، یعنی جب لفظی شکل دی جاتی تھی، لفظی لباس ہدایت کے منشور کو پہنایا جاتا تھا، تو اس قوم کی زبان میں وہ ہدایت پیش کی جاتی تھی۔ تو معانی ان کے وہی جو رائج معانی لوگوں کے اندر تھے، انہی معانی کے مطابق یہ ہدایت بھی پیش ہوتی تھی۔ الہ کا ایک معنی جو کثرت سے کیا جاتا ہے اور پھر اس میں ابہام چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ابہام آگے باقی سارے قرآن فہمی پر مؤثر ثابت ہوتے بلکہ پورے دین پر اثر انداز ہے، وہ یہ ہے کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ 4 مادہ اس کے ذکر کیے گئے ہیں، چاروں کا معنی معبود نہیں ہوتا، ایک کا معنی معبود ہے۔ اگر والہا سے بنا ہو تو معبود معنی نہیں ہوتا، اگر عبری سے لیا گیا ہو تو بھی اس کا معنی معبود نہیں ہے، اگر الہا سے بنا ہو تو بھی اس کا معنی معبود نہیں ہے، بلکہ الہا سے اگر یہ نکلا ہے یہ لفظ اللہ، پھر اس کا معنی معبود بنا ہے۔ لیکن الہا سے اگر یہ لفظ بنا ہے اللہ، الف لام الہ پر الہا یا لہو سے بنا ہے، اور پھر اس سے الف لام الہ مصدر بنا ہے اور اس کے اوپر الف لام چڑھا کر الہ کر دیا گیا ہے، پھر ادغام قاعدہ عربی کے مطابق حذف و ادغام کے نتیجے میں اللہ بن گیا ہے، اس صورت میں اس کا معنی معبود بنتا ہے۔ لیکن نہ کہ معبود اس مادہ کا اصل معنی ہے، بلکہ یہ تحلیل سے معبود کی طرف پلٹایا گیا ہے، تحلیل کے ذریعے سے۔ اصل مادے کا معنی معبود نہیں ہے الہ کا معنی، بلکہ الہ کا مطلب ہوتا ہے، مختلف ابواب میں بھی اس کی تصریف موجود ہے اور کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا ترجمہ جو اہل لغت نے، ائمہ لغت نے کیا ہے، عبادہ، الہ عبادہ، اللہ عبدہ، یعنی کسی کو غلام بنانا، کسی کو بندہ بنانا، کسی کو اپنا محکوم بنانا۔ جیسے پہلے اشارہ کیا کہ الہ اور عبد یہ 2 رمزیں ہیں، یہ کھلنی ضروری ہیں۔ الہ کے معنی میں بھی لفظ عبد و عبدہ ماخوذ ہے، چونکہ الہ کا مطلب آپ نے معبود کیا ہے، پھر تحلیل کے ذریعے کیا ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے عبد، عبدہ یا عبد، لیکن آپ تو معبود کیوں معنی کرتے ہیں؟ وہاں پر علماء یہ توجیہ کرتے ہیں یہاں کہ جیسے کتاب مصدر ہے، کتاب لکھائی، لیکن جب بھی کتاب کہا جائے تو لکھائی آپ مراد نہیں لیتے، بلکہ مکتوب، جس میں لکھا ہوا ہو یا وہ لکھائی شدہ جو چیز ہے عبارت، وہ مراد لیتے ہیں آپ۔ کتاب جب کہتے ہیں تو معنی مکتوب کرتے ہیں آپ۔ کتاب کا مطلب کبھی بھی آپ نے وہ اصل اس کا مصدری معنی مراد نہیں لیا، نہ عربی میں جیسے قرآن میں ہے ذالک الکتاب، تو اس ذالک الکتاب سے مراد ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ یہ لکھائی، بلکہ یہ مکتوب۔ اسی طرح عربی سے ہٹ کر فارسی اردو میں جب
کتاب کہتے ہیں آپ تو مکتوب ترجمہ کرتے ہیں، یا جیسے امام آپ کہتے ہیں امام، لیکن مقصود اس سے محتم بے کرتے ہیں، یعنی جس کی اقتداء کی جائے